ایوب سختیانی نے خبر دی اور انہیں نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاشت کی نماز صرف 2 دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے، کیونکہ آپ مکہ میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھتے۔ دوسرے جس دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے تو آپ کا یہاں ہر ہفتہ کو آنے کا معمول تھا۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سوار اور پیدل دونوں طرح آیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1191۔ نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی طرح کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتے دیکھا ہے، لیکن تمہیں رات یا دن کے کسی حصے میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، صرف اتنی بات ہے کہ قصد کر کے تم سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت نہ پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1192۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ کو مسجد قباء آتے، پیدل بھی، بعض دفعہ اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1193۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا اور ان سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء آتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ ابن نمیر نے بھی اس میں یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن عمیر نے بیان کیا اور ان سے نافع نے کہ پھر آپ اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1194۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں عباد بن تمیم نے، اور انہیں ان کے چچا عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1195۔